عزیزان گرامی، مکروہات نماز بیان ہو رہے تھے۔ اسی مکروہات نماز میں ایک مکروہ یہ بیان کیا گیا کہ نماز کے دوران آنکھوں کا بند کرنا مکروہ ہے، کراہت ہے۔ اسی طرح نماز میں مکروہ ہے کہ انگلیوں کا چٹخانا اور انگلیوں سے کھیلنا یا اپنی داڑھی سے کھیلنا یا کسی چیز سے کھیلنا نماز کے دوران مکروہ ہے، کراہت ہے۔ ہر وہ کام کہ جو نماز میں خضوع اور خشوع سے منافی ہے وہ کام مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مکروہ ہے کہ نماز میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جہاں نماز میں خضوع و خشوع نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں انسان کو تکلیف ہو رہی ہے یا کہیں کھجا رہا ہے اور مجبوری ہے کہ اسے کھجائیں، تو انسان جو مختصر ہے ضروری وہ کر لیں، بے جا انسان عادت نہ کر لیں۔ بعض لوگ عادت کر لیتے ہیں کہ نماز کے دوران مثلاً اپنے ہاتھوں کو ہلانا یا کوئی چیز دیکھنا یا اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے کوئی چیز کو تلاش کرنا۔ اگرچہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، مگر کراہت ہے۔ کراہت ہے کہ کوئی کام نہ کریں کہ جو نماز میں خضوع و خشوع سے منافات ہو۔ جیسے مثال کے طور پر نماز میں موبائل چیک کرنا، کہ نماز اگرچہ باطل نہیں کرتے، آپ اس سے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ میسیج چیک کر رہے ہیں نماز میں، کراہت ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خضوع و خشوع سے منافات ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ اس کی بارگاہ میں ہیں کہ جو رب العزت ہے، رب کائنات ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ پوری توجہ اپنے رب کی جانب رہیں، پوری توجہ کے ساتھ خدا کی جانب رہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ میں آپ کے بدن پر اس قدر زخم آئے اور آپ کے پیر میں تیر پیوست ہو گیا کہ حکیم وہ تیر نہیں نکال پا رہا تھا، اس قدر درد اور تکلیف ہو رہی تھی کہ پیر سے تیر کا نکالنا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ علی کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے دوران تیر نکال لیں، اس لیے کہ علی وہ ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تمام خضوع و خشوع اپنی رب کی بارگاہ میں ہوتی ہیں، اور جب پیر سے تیر نکال لیا گیا اور مولا کائنات کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پیر سے تیر نکال لیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ عام اوقات میں جو درد و تکلیف ہو رہی تھی، وہی درد و تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا کہ جب مولا نماز میں محراب میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں عظمت ہے کہ تو نماز میں کراہت ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں خضوع و خشوع سے منافات عمل ہو۔ اسی طرح نماز کی حالت میں کراہت ہے، مکروہ ہے کہ کسی کی بات کو سننا، کہ اگر کوئی بات کر رہے ہوں کسی سلسلے میں تو نماز کے دوران سکوت کرنا ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ زیادہ سکوت اگر ہوگا تو موالات میں فرق ہو جائے گا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نہیں، مختصر سا سکوت بھی، یعنی سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنا ایک سیکنڈ کے لیے، تاکہ ان کی بات سنیں۔ کوئی بات سننا چاہ رہا ہے نماز میں، کسی اور کی بات، مکروہ ہے، کراہت ہے، کراہت۔ یا نماز کی حالت میں آپ کو ٹیلی فون آ رہا ہے کسی کا، آپ نمبر ہے، آپ کو نام نہیں معلوم، آپ ٹیلی فون اٹھا کے آپ فقط سن رہے ہیں آواز کس کی ہے، آواز، کراہت ہے، مکروہ ہے۔ ہاں اسی طرح مکروہ ہے، کراہت ہے کہ انسان نماز میں اپنے چہرے کو قبلہ رخ سے ذرا سا تھوڑا سا ایسا کرے، اپنے سر کو تھوڑا سا ہلائے، کہ اگر وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ مثلا اس طرف سے کوئی آ رہا ہے کیا، اس طرف سے کوئی آ رہا ہے، اپنے چہرے کو ذرا سا پھیرنا، قبلہ رخ سے موڑنا کراہت ہے، مکروہ ہے۔ نماز باطل نہیں ہوتی ہے کیونکہ ذرا سا چہرے کو ایسا پلٹانے سے، اگر پورا دائنی جانب یا پورا بائیں جانب اگر آپ نماز میں پلٹ جاتے ہیں تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں ذرا سا بھی چہرے کو پھرانا
مکروہ ہے، کراہت ہے کہ نماز میں آپ چہرے کو بھی ذرا سا بھی قبلہ رخ سے نہیں موڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا مبطلات نماز میں سے کہ قبلہ رخ جانب چہرے کا ہونا اس قدر لازمی ہے، ضروری ہے کہ انسان نماز میں جس طرح قبلہ رخ سے اگر اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے، اسی طرح مولا کائنات کے فضائل میں سے بیان کیا گیا کہ یا علی انت بمنزلت الکعبہ، کہ یا علی آپ کی منزلت کعبے کی مانند ہے، یعنی جو آپ سے رخ کو ذرا سا بھی موڑ لیتا ہے وہ دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بات۔